مستقبل کی وزیر جسٹن ٹروڈو کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. حالانکہ اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی نیفٹا, جس میں اس نے یورپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا, کمال کا معاہدہ کیا تھا. اور آج اگر ٹیرف کا معاملہ تھا تو جسٹن ٹروڈو وانٹڈ ٹو گیو ہر دی پوزیشن امریکہ اور کینیڈا, اینڈ شی ڈز ہیو کیپیسٹی فار دیٹ. مگر ان کی ریزرویشن تھی کہ وہ جو مارک کارنی تھے, مارک کارنی از اے ویری ٹیلنٹڈ مین, کینیڈین, گورنر آف بینک آف کینیڈا, گورنر آف بینک آف انگلینڈ. وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریزائن کرنے کے بعد ہی کیم ٹو کینیڈا. اگر ان کو یہ پوزیشن مل بھی جاتی تو ہی از ویری سوٹیبل کینڈیڈیٹ, بٹ ہی ٹک اٹ ویری پرسنل کہ آئی ٹیک اٹ ایز اے ڈیموشن اینڈ شی ریزائن. کیا فرمائیں گے؟ سیاست کو کیا کہیں گے؟ دنیا کے ہر ملک میں سیاستدان ایسے. سیاست تو وہ خارزار ہے جس میں چلنے سے ہمیشہ پاؤں میں کانٹے چبھتے ہیں. دیکھو بی جسٹن ٹروڈو نے فری لینڈ پر اعتماد کر کے بے پناہ اعتماد, اندھا اعتقاد جس کو کہتے ہیں, تو جو انہوں نے بویا تھا اس کی فصل آج کاٹ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. ہاں نہیں, بغلی گھونسا, بغلی گھونسا کہ جو وقت پڑنے پر کبھی ساتھ نہیں دیتا, ہمیشہ راہ چھوڑ کے چلا جاتا. سیاست کے متعلق یہ کہاوت ہے اور دنیا کے ہر ملک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ سیاست کے اور ریاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. دیکھو تاریخ میں مثالوں سے بھری پڑی ہے تاریخ, اور ہماری مسلم تاریخ تو بہت ہی دردناک ہے, بہت ہی المناک ہے اس معاملے میں. ایک مثال میں دیتا ہوں, سلیمان اعظم جو کہلاتا ہے, جو عثمانیوں کا سب سے معروف اور سب سے جلال والا شہنشاہ تھا, جس کے نام سے یورپ کے سلاطین لرزتے تھے. اس نے اپنی محبوب ملکہ کے شرابی بیٹے کو اپنا جانشین بنانے کے لیے اپنے 3 انتہائی باصلاحیت بیٹوں کو قتل کروایا. تو اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوگا کہ سلطنت کے سینے میں دل نہیں ہوتا, وہاں صرف اقتدار ہوتا ہے. اور وہ میں بار بار جو قول دہراتا ہوں ہنری کسنجر کا کہ پاور از دی الٹیمیٹ ایفروڈیزیاک. پاور سے بڑی, اقتدار سے بڑھ کر کوئی معجون نہیں ہوتی, کوئی تلا نہیں ہوتی. میں سر کینیڈا کی جب بات کر رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور 2 چانسز ہیں کہ جسٹن ٹروڈو نے شاید ریزائن کرنے کا بھی کہا ہے, مگر اب اجلاس برخاست ہوگا اور شاید اس کو لے کے آگے چلیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر ابھی الیکشن کروا لیتے ہیں اور اگر ڈیزالو کر کے گورنر کو انفارم کر کے ڈیزالو کرتے ہیں اور الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو دس از دا ٹائم کہ کنزرویٹو ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے. اگر بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے تو لبرل تو کہیں کی بھی نہیں رہ گئی اور این ڈی پی یہ چاہے گی نہیں, اور این ڈی پی نے کنزرویٹو کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. بالکل نہیں. تو ملک کا کیا بنے گا اور ہم ووٹرز کا کیا بنے گا؟ بہت بڑا خلفشار ہوگا, اس لیے کہ کینیڈا کو جنوبی سرحد کے پار بھی دیکھنا ہے کہ وہاں 20 جنوری کو جو شخص مسند اقتدار پر بیٹھنے والا ہے اس کے تیور کیا ہیں. وہ تو پہلے یہ کہہ چکا ہے, مذاق میں ہی کہا ہے اس نے کہ کینیڈا کو تو امریکہ کی 51ویں ریاست بن جانا چاہیے, لیکن اس کے ارادے خطرناک ہیں. اور وہ شخص ہے جس کے متعلق کوئی وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا کرے گا. انتہائی غیر منطقی شخص ہے وہ, جس کے افعال اور گفتار کا کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ٹرمپ اس مسئلے پر کل کیا موقف اختیار کرے گا. کینیڈا کے متعلق وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے
کہ کینیڈا پر وہ 25% ٹیرف لاگو کرنے والا ہے، جس کے جواب میں ہمارے اونٹیریو کے فورڈ نے ترکی ب ترکی جواب دیا. اور میں فورڈ کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں اس کے اس استدلال پر وہ اس کا قائل ہو گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. اور مجھے بہت افسوس ہوا جب کینیڈا کے صوبوں کے پریمیئرز کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تصادم کی راہ اختیار نہیں کریں گے، وی ول ناٹ اپلائی کنفرنٹیشن ود آور گریٹ نیبر. ٹھیک ہے، کینیڈا کی مجبوری ہے، اس لیے کہ کینیڈا کے مفادات امریکہ سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے شیر و شکر ہوتے ہیں. لہذا کینیڈا کو کی تشویش ہونا عین فطری ہے، عین قدرتی بات ہے کہ ٹرمپ کے جو تیور ہیں وہ کینیڈا کو اپنے حق میں نظر نہیں آتے. صحیح. مگر سر اس جگہ پہ چاہے آج کا واقعہ ہے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف لگانے کی بات ہے، مجھے سب سے زیادہ جو شخص کلیکٹڈ نظر آیا ہے اور جس نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ کے ڈگ فورڈ ہے. انہوں نے آج بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں کینیڈین ہوتے ہوئے یونائٹڈ ہو کے چلنا ہوگا. بالکل. لاسٹ فرائیڈے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یس، اونٹیریو اس ٹیرف کے جواب میں وی ڈونٹ وانٹ اٹ، مگر اگر وہ ٹیرف لگائیں گے تو ہم بجلی بند کر دیں. اور آپ دیکھیے اگر یہ بجلی بند کرتے ہیں تو تقریباً 3 بڑی جگہیں اور ملین کے حساب سے لوگوں گھروں کے ریاستیں متاثر ہوں، 3 بڑی ریاستیں متاثر ہوں، نیو یارک، مشیگن اور وسکانسن، منیسوٹا بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ صوبہ البرٹا جو سب سے زیادہ انرجی پیدا کرتا ہے، اس کے وزیر اعلیٰ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ پاکستان کی اصطلاح میں بکری ہو جانا چاہتے ہیں، جبکہ فورڈ کا موقف اصولی ہے. دیکھو نا سر، اس نے جو ورڈ کہے ہیں سننے والے ہیں، ٹوڈے ہیز بین این امپورٹنٹ ریمائنڈر آف ہاؤ کریٹیکل اٹ از دیٹ the Premier works together no matter what is happening in Ottawa. All of us Premiers will remain united as Team Canada. They should کمال کا پیغام دیا. بالکل. مردانگی کا موقف یہی ہے، مردانہ اعلان یہی ہے کہ کینیڈا کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا. ظاہر ہے کہ کینیڈا ایک خود مختار ملک ہے، وہ باج گزار تو نہیں ہے امریکہ کا. ٹھیک ہے، دونوں معیشتیں ایک دوسرے سے خلط ملط ہوئی ہیں، دونوں کے مفادات مشترک ہیں، لیکن کینیڈا پر کوئی مصیبت نہیں آ پڑی کہ وہ اس معاملے پر امریکہ کے جو امریکہ چاہتا ہے یا جو امریکہ چاہے گا اس پر ساتھ کر دے. بہت شکریہ. یہ تو ہوگی کینیڈا کی صورتحال. آپ کو کیا لگتا ہے، جگمیت سنگھ سے جب آج انٹرویو دیا تو جگمیت سنگھ ایک ہی بات کہتے رہے کہ ٹروڈو کو ریزائن کرنا چاہیے، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے. حالانکہ جو لبرل ہے وہ اپنے جو بائی الیکشنز ہیں ہار رہی ہے. آج بھی ایک بائی الیکشن ہے کنٹینیوس، اور آج بھی کوئی رزلٹ اتنے حوصلہ افزا نہیں نظر آئے جا رہے. بے شمار 6 منسٹرز نے ریزائن کر دیا. تو لبرل از ناٹ ان اے گڈ پوزیشن. تو جگمیت سنگھ کو چاہیے تھا کہ وہ اگر کینیڈین کو، وہ پھر پیئر پالیف صحیح کہتے ہیں کہ ہی از اپنی وہ پینشن کو بچانے کی چکر میں نہیں. جگمیت کا موقف مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹروڈو جو اس وقت الزامات کی علامت بنا ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ ساؤنڈنگ بورڈ جس کو کہتے ہیں، تو ٹروڈو کی ذات پر تمام الزامات آ رہے ہیں
اور اس کی قیادت متنازع ہو چکی ہے. جگمیت کا گیم پلان مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ٹروڈو تو منظر نامے سے غائب ہو جائے, وہ ہٹ جائے, اور کوئی اور لبرل آ جائے. اور جگمیت یہ سمجھتا ہے کہ لبرلز میں آپس میں چونکہ پھوٹ پڑ چکی ہے, لہذا قیادت جگمیت کو مل جائے گی, کو وہ وزیر اعظم جگمیت بن جائے گا. لبرلز یہ طے کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے, این ڈی پی کو اب موقع دیا جائے. اور never thought about it. ہاں, یہ اور لبرلز کا میں سمجھتا ہوں اگر تو دل کو لگی ہے. ہاں, اگر جسٹن ٹروڈو مستعفی ہو جاتا ہے یا لبرل قیادت اس کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیتی ہے, اور آپس میں ان کے پھوٹ ڈلی ہوئی ہے, آپس میں جوتیوں میں دال بٹے گی. اور جگمیت صاحب کو, اور جگمیت وہ ہے نا کہ وہ دو بکرے آپس میں لڑتے رہے اور بندر اس سے فائدہ اٹھا گیا, تو جگمیت کا فائدہ ہو جائے گا. بہت زبردست آپ نے جو بات کہی, آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ, نیور ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ. مگر ظاہر ہے آپس میں جو پھوٹے, ان کے منسٹرز ون آفٹر انادر ریزائن بھی کرتے چلے جا رہے ہیں, جسٹن ٹروڈو. مگر لیٹس سی فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری, میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ فار. لیکن یہ وقت غلط ہے, دیکھو نا, بہت غلط ہے. لبرل قیادت میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوگا, لیکن اس وقت جو امریکہ کی طرف سے جو دھمکیاں مل رہی ہیں, اس وقت جو سرحدوں پر معاملہ ہے, وہ بہت تشویش کی بات ہے. اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو اندرونی انتشار ہے یہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قاری صاحب. دیکھیے یہ آج 16 دسمبر ہے, جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اوتھ لینا ہے, فیبروری میں کینیڈا کے تمام پریمیئرز نے جا کے ملنا بھی ہے وہاں پہ, اور دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اور بالکل نہیں, اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی, کہ صفوں میں اتحاد ہو, انتشار نہ ہو. بہت شکریہ. آپ نے کینیڈا کے حوالے سے آج آپ کے دماغ میں کوئی قطع نہیں آیا؟ نہیں, میرے ذہن پر تو آج بیوی 16 دسمبر سوار ہے. دیکھو, آپ اپنا قطع بیان کریں. میری نسل کے لیے جو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے وہ 16 دسمبر ہے. اور میں آج دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو لیڈنگ اخبارات ہیں ان میں کہیں سقوط ڈھاکہ کا ذکر نہیں ہے, بلکہ ٹھیک ہے وہ 16 دسمبر 2014 کو جو پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہوا وہ اپنی جگہ ایک بہت ہی اندوناک سانحہ ہے. لیکن اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں, وہ جرنیل جو پاکستان پر قابض ہیں, وہ اس بیانیوں کو رواج دینا چاہتے ہیں اور سقوط ڈھاکہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. اپنا قطع بیان کر دیجیے. تو قطع میرا سن لو کہ قدرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہے. قدرت کے قوانین میں وہ قرآن میں کہہ چکا ہے سورہ الفتح میں کہ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کی قدرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہے, ملت کے گناہوں کی سزا ملتی ہے لا ریب. ملت کے گناہوں کی سزا ملتی ہے لا ریب. اس قوم کی بربادی مقدر ہے ازل سے. اس قوم کی بربادی مقدر ہے ازل سے, جس قوم کی اشرافیہ کے چھپتے نہیں عیب. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں, تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے قرآن میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے ہماری نام نہاد اشرافیہ کے لیے وہ ہے الملا. جگہ جگہ کہا ہے کہ وہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں, صاحب ثروت ہوتے ہیں, ہم ان کو کرپٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جب کرپٹ ہو جائیں تو پھر قوم کی
کی تباہی مقدر ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. مگر جب آپ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا تو ہم صرف اکثر اوقات کبھی ایک چیز کا ہم جب ذکر کر دیتے ہیں, قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے ہی ان کو لیڈر ملتے ہیں. جیسی یہ بھی قرآن, اگر آپ کے اعمال خراب ہیں, قوم کے اعمال میں نے کہا تو میرے اور آپ میں سے ہی ہیں, ملت کے گناہوں کی سزا ملتی ہے. لا رہے ملت کے اجتماعی گناہ ہوتے ہیں تو ان پر ایسی قیادت مسلط ہو جاتی ہے. جب آپ جیسے بھی آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا نا, اور جب میں نے آپ سے قرآن پاک کے ریفرنس سے یہ بات کر دی, تو میں اکثر لوگ ریمارکس دیتے ہیں عارفہ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں نے آئی نیور سولڈ مائی سیلف, میرا کبھی سافٹ ویئر جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. کیا وجہ ہے, میں ویسٹ میں رہتی ہوں, یہاں پر اگر ہسبینڈ وائف میں ڈائیورس بھی ہو جائے, ہسبینڈ وائف دے لیو سیپریٹلی, مگر وہ اپنے بچوں کے لیے ملتے ہیں, بچوں کے ساتھ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر ڈائیورس بھی ہو جائے تو ہم لڑکی کے کریکٹر کے اوپر آ جاتے ہیں, جہیز کا مسئلے, ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے خاندان ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. بیوی ہماری پرابلمز ہیں سر. ہماری قوم کی جو فکر ہے نا, جو سوچ ہے, اس کا مجھے تجربہ ہوا تھا جب میں نے اپنا سفارتی کیریئر شروع کیا. تھینک یو ویری مچ سر. میں واقعہ سنا دوں؟ جی سر, اگر گنجائش ہے. سر میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں کل ہی وہ ایک آیت تھی میں یاد کر رہی تھی, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ہم اور پھر جھوٹ بولنے کا بھی اگر کہا گیا کہ وہاں جہاں پہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے, ادروائز جھوٹ نہیں بول سکتے آپ, مگر جہاں اختلافات کو ختم کرنا ہے آپ وہاں پر جھوٹ مت بولیں, مگر آپ بات کو دبا سکتے ہیں. اور اگر ہم ایک چیز میں قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو دوسرے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ جیسی قومیں ویسے لیڈر. ہم معاف کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. جس سے جھگڑا ہو جائے اس کو ہم وہاں پہنچا کے آتے ہیں جہاں پانی نہ ملے. یہی تو میرا رونا ہے کہ جاگیرداری کلچر کی لعنت ہے یہ. ہاں واقعہ سنو جی. میں 1968 میں 1968 میں نیو یارک میں وائس کونسل کے طور پہ تعینات ہوا تھا. میرے کونسل جنرل تھے, بہت ہی شریف انسان تھے, بنگالی تھے. انہوں نے مجھے ایک دن بلایا, وہ کہا کہ میں تمہیں پرکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ کیس دے رہا ہوں. ٹیسٹ کیس کیا تھا کہ ایک جوڑے کی طلاق ہونے والی تھی, بیوی تھی بنگال کی, شوہر تھا پنجاب کا. میں نے دونوں کو بلایا, میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, تم دونوں اس پر آمادہ ہو کہ طلاق ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ جہیز کی رقم جو نکاح کی رقم تھی وہ ادا کرنی تھی شوہر کو. وہ تیار تھا, لیکن کہتا تھا کہ اس وقت ہمارے ڈالر اور روپے کے 2 ریٹ تھے. ایک تو سرکاری ریٹ تھا جو 4 روپے 80 پیسے تھا, عامر سن رہے ہو, 4 روپے 80 پیسے تھا. لیکن ایک وہ ریٹ تھا جو تاجروں کو ایکسپورٹس پر ملا کرتا تھا, وہ 12 روپے ایک ڈالر کا اگر وہ برآمد کرتے تھے سامان تو ان کو 12 روپے ملتے تھے اس کے عوض. شوہر کا اصرار یہ تھا کہ میں روپے کو کنورٹ کروں گا 12 روپے کے اعتبار سے. میں نے کہا تم تاجر تو نہیں ہو, یہ جو ریبیٹ ملتا ہے, یہ جو گنجائش ملتی ہے تو تاجروں کو ملتی ہے. تم نہ تاجر ہو نہ تمہاری بیوی تاجر ہے. تم اگر اس کے جہیز کی رقم دینے کو تیار ہو تو مہر کی رقم دینے کو تیار ہو تو دے دو. اس نے کہا بہت مشکل سے وہ آمادہ ہوا کہ سرکاری ریٹ سے وہ دے گا, لیکن بے اعتباری وہ جو تم کہہ رہی تھی نا کہ یہاں اس غیر اسلامی معاشرے میں اتنی گنجائش ہے, دلوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ میاں بیوی طلاق کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے. اس شوہر نے کہا کہ سر ٹھیک ہے میں اس کی رقم تو دے دوں گا, لیکن
میں اس کو ایئرپورٹ پر دوں گا جب یہ جا رہی ہوگی. میں نے کہا تجھے اس سے کیا تعلق ہے کہ تیرے طلاق دینے کے بعد وہ کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, کہاں جاتی ہے. وہ نرس تھی, وہ سعودی عرب میں ملازمت مل گئی تھی, وہ جا رہی تھی. اس شخص نے اصرار کیا کہ نہیں, میں اگر اس کو پیسے دوں گا تو ایئرپورٹ پر دوں گا. میں نے اپنا ایک اسٹاف ممبر بھیجا اس کی فلائٹ پر, اور اس کی موجودگی میں اس شخص نے اس عورت کو جس کو طلاق دے رہا تھا مہر کی رقم عطا کی. یہ ہے ہمارے کلچر. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے. سوری ان دنوں میں ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم وی آر آلریڈی شارٹ. ابھی میں آپ کو ایک انسان کی گرتی ہوئی صورتحال کے بارے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. ابھی آج امریکہ کی نیوز ہے, ایک اسکول میں شوٹنگ ہوئی ہے, اور یہ کرسچن اسکول ہے میڈیسن وسکانسن میں,